سر، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے اور آپ سے پہلے بھی کچھ اہل علم بتاتے رہے ہیں کہ حکومتیں دراصل انسانی ضرورت کے تحت ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس کانٹریکٹ میں کچھ حقوق و فرائض حکومتوں کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق و فرائض عوام کے قائم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی سچویشن کریٹ ہو جائے، رول آف لاء کی کوئی حیثیت نہ رہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جائے، سیکیورٹی، ایجوکیشن، اس طرح کے بہت سارے مسائل درپیش ہو جائیں، تو ایسی صورتحال میں معاشرے کے ایک مسلمان فرد کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دنیا میں ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے، یہاں جنت بنا کر نہیں دے دی گئی۔ اعمال کے نتیجے میں جو جنت اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے وہ موت کے بعد ملے گی۔ دنیا میں جو کچھ بھی بہتری پیدا کرنی ہے اس کے لیے مجھے آپ کو جد و جہد کرنی ہے۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھے، وہ دیکھے کہ کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ خرابی بعض اوقات بہت قریبی تعلقات میں ہوتی ہے، بعض اوقات محلے میں ہوتی ہے، بعض اوقات پڑوسیوں میں ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے آگے بڑھ کر کسی قوم کی سطح پر چلی جاتی ہے، یا جس طرح کہ اب قومی ریاستیں بن گئی ہیں، پوری ریاست کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس میں جس طرح کہ آپ نے نقشہ کھینچا، لوگوں کے لیے بنیادی اقدار ناقابل فہم ہو کے رہ جاتی ہیں، اخلاقی اصول پامال ہوتے ہیں، رشوت کا دور دورہ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر بہتان طرازی کرتے ہیں، سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں دنیا میں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، یعنی جو بھلائی کی چیزیں ہیں، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں معروف سے مراد بھلائی کی وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں مانی ہوئی ہیں۔ یہ آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ برائی کی چیزیں ہیں، لیکن وہ برائی کی چیزیں کوئی مذہبی برائیاں نہیں ہیں بلکہ مانی ہوئی برائیاں ہیں۔ ایک معاہدہ ہوا ہے، حکومت قائم اس لیے کی گئی تھی کہ امن و امان فراہم کرے، لوگوں کی عزت آبرو کو تحفظ دے، استحکام ہو، معیشت اپنے راستے پر چل سکے، لوگوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں وہ امن چین کی زندگی بسر کر کے ترقی کر سکیں۔ تو یہ چیزیں اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سطح پر برائی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے یا اس برائی کی اصلاح کے لیے ہر شخص کو اپنے دائرہ عمل میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ دائرہ عمل میں جد و جہد عام فرد کے لیے ناگزیر بھی ہے اور اس سے آگے وہ کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی ایک عام آدمی ہے، اسے روٹی بھی کمانی ہے، زندگی کے معمولات بھی انجام دینے ہیں، تو اس پر ایران توران کی ذمہ داریاں تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اسلام نے بڑا فطری طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے، لوگوں سے ملتے ہو، ملاتے ہو، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، اقربا ہیں۔ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد تو فرد ہی ہے نا، افراد میں خرابی ہے، تو یہ دیکھو کہ وہ خرابی کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ فرد کی توجہات کا اولین مرکز فرد بنتا ہے۔ یعنی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے لوگ گفتگو فرما رہے ہیں اور طرح طرح کے منصوبے پیش کر رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کا اپنا دائرہ عمل ہے اس میں ساری انہی خرابیوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے بالکل صحیح اور فطری طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو انجام دے، لیکن اپنے دائرہ عمل میں۔ تو اب دائرہ عمل ہی ہے نا جو گھر کی صورت میں پھیلتے ہوئے معاشرہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر سب لوگ اپنی ذمہ داری اپنے دائرہ عمل اور اپنے دائرہ اختیار میں انجام دیں گے، لوگوں کا شعور بہتر کریں گے، کوئی غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک عمومی فضا پیدا کر دیں گے، تو اس کے اثرات پھر
اوپر بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی۔ تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہم نے بارہا یہ بحث کی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیدا ہونے چاہیے، کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ دین کے عالم بنیں۔ سوسائٹی میں جس طرح سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی بھی ترغیب دی ہے، اور سورہ توبہ میں یہ کہا ہے کہ مسلمان معاشرے میں کچھ لوگوں کو، جیسے لوگ اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں، اس میدان کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ وہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی بڑی گہری بصیرت پیدا کریں، وہ سوسائٹی کو خبردار کریں۔ تو اس طرح یعنی دائرہ عمل فرد کے لیے ایک حدود مقرر کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو، یہاں کہا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اس لیے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اگر باصلاحیت ہوں تو خود بخود ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اگر سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو چھوٹے پیمانے پر برادری سے لے کر اوپر تک استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح علماء کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، دین سے بیداری پیدا ہو رہی ہے، اعلیٰ اقدار پامال ہو رہی ہیں، تو وقتاً فوقتاً لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تو یہ دوسرا بندوبست ہو گیا، یعنی فرد اپنے دائرے میں اور علماء اس دائرے میں۔ تیسرا دائرہ پھر وجود میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حوصلہ مند لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو فطری طور پر سیاسی رہنمائی کی صلاحیت لے کے آتے ہیں۔ یعنی یہ ہر آدمی کا نہیں معاملہ ہوتا، ان میں ایک فطری صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ان کو حالات بھی میسر آ جاتے ہیں ایسے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر مواقع موجود ہیں تو وہ اس نظم حکومت کو درست کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کریں۔ اس سیاسی جدوجہد کی حد تک تو دین بھی پسند کرے گا، صحیح لوگ کریں گے تو ان کی تائید بھی کرنی چاہیے، لیکن ہر ایک نے اپنے دائرے میں یہ کام کرنا ہے۔ جو سیاسی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس دائرے میں کام کریں۔ علماء کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خبردار کریں اور اپنے دائرے میں رہ کام کریں۔ عام فرد کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے حدود تو اپنے دائرے تک رکھے گا، البتہ علماء یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں یا سیاسی رہنما اٹھیں اور اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، بہت اچھے کردار کے لوگ ہیں، تو ان کی نصرت کرے، مدد کرے۔ تو دین نے جو لائے عمل دیا ہے وہ یہ ہے، سوسائٹی کو درم برم کرنے کی کوشش کرنا، بغاوتیں کرنا، لوگوں کو جمع کر کے بم چلانا، یہ سب کچھ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس درجے میں کوئی معاشرہ بگڑ جائے تو اللہ کی ہدایت اس سے ہجرت کر جانے کی ہے، وہاں لوگوں کو مارنے کی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیل میں اس کو سمجھا دیا۔